اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پچھلے سلسلوں میں آپ نے سنا کہ کس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین مصطفیٰ کے خاطر پریشانیوں کو اٹھایا، مصیبتوں کو جھیلا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑا، حضور سے محبت کم نہیں ہوئی۔ ناظرین، ایک جملہ جو ہم ہمت بڑھانے کے لیے ایک دوسرے سے کہا کرتے ہیں، اگر ہمارا بھائی ہم سے عمر میں بڑا ہے اور ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ اتنا کہہ دیتا ہے کہ گھبرا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، ہماری ہمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ بیٹے نے کوئی نیا کام کاج شروع کیا، نقصان ہوا، باپ نے صرف اتنا کہا تو گھبرا مت، تیرا باپ تیرے ساتھ ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، تو وہ بیٹا فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کہیں اگر جو ہے جھگڑا وغیرہ ہوا اور آپ کے اندر طاقت کم ہے، آپ لڑ نہیں سکتے، لیکن آپ کے دوستوں نے ہمت دیتی کہ گھبرا مت، ہم تیرے ساتھ ہیں، تو ہمت بڑھ جایا کرتی ہے، حوصلہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کتنا سکون دیتا ہے یہ جملہ، قرآن کی آیت کتنا اطمینان بخشتی ہے، لیکن کب؟ جب ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ ہجرت کر لیں، یعنی مکہ چھوڑ دیں۔ حضور مکہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے، لیکن حکم ہوا ہجرت کا، آپ نے ہجرت کی، یعنی مکہ چھوڑا اور ہجرت کی مدینے کی طرف۔ ناظرین، جب مدینے کی طرف ہجرت کی تو اس وقت بھی، ہجرت میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی گیا تھا تو وہ ذات ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہجرت کی رات بھی حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اور ناظرین، مختصر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک غار کا نام سنا ہوگا آپ نے، غار ثور۔ وہ اتنی اونچائی پر ہے کہ آج کی تاریخ میں اگر آپ وہاں پر جا کر دیکھیں گے تو پیدل سفر کرنا مشکل ہے، لیکن 1400 سال پہلے غار ثور تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھا کر لے کر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ موقع عطا فرمائے کہ سب اپنی آنکھوں سے غار ثور کو دیکھیں کہ اس وقت 1400 سال پہلے کیسا راستہ ہوگا۔ آج چڑھنا دشوار ہے تو اس وقت کیا حالت ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنجوں کے بل حضور کو کندھے پر بٹھا کر لے کر گئے تھے غار ثور میں، کیونکہ کفار مشرک کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور اگر انہیں زندہ چھوڑ دیا تو یہ ہمارا جینا دشوار کر دیں گے، انہیں ختم کرنا ہوگا۔ تو مسلمانوں کو مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے وہ اپنا لشکر لے کر آئے۔ حضور پاک کے بارے میں پتہ چلا تو حضور کے پیچھے آئے کہ انہیں ختم کر دیا جائے، انہیں مار دیا جائے۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات حضور کے ساتھ تھے۔ غار ثور تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اونچی چڑھائی ہے، حضور کو کندھے پر بٹھا کر لے کر گئے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ وہ منظر کچھ یوں بنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے اپنی مقدس کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ منظر کچھ یوں بنا ہوگا کہ قرآن رحل پر رکھا چکا ہے۔ رحل سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو حضور سے فرمایا کہ آپ باہر کھڑے رہیں، میں پہلے اس کی صفائی کر دوں۔ وہاں بھی وجہ کیا تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس غار کہتے ہیں گفا کو، اس غار کو آپ نے صاف کیا، اچھے طریقے سے صاف کیا، وہاں اپنی چادر بچھا دی۔ اور ناظرین، اس غار میں کہیں کہیں سوراخ تھے، چھید جسے ہم کہتے ہیں، کئی سوراخ تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ سوراخ دیکھے اور یہ خدشہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے جانور باہر آ جائیں،
تو آپ نے اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں میں لگائی، ان سوراخوں میں اپنی چادر لگا دی، پھر بھی ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا۔ حضور کو بلایا کہ اب آپ اندر تشریف لے آئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق بیٹے، حضور نے آپ کی گود میں اپنا سر انور رکھا اور حضور سو گئے۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرمانے لگے تو ایک سوراخ جو بچا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر اپنا پیر رکھ دیا، اور پیر رکھ دیا تو ناظرین اسی سوراخ سے ایک جانور سانپ آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر کاٹا، جس کی تکلیف آپ کو محسوس ہوئی۔ آپ نے پیر نہیں ہٹایا، آپ نے پیر نہیں ہٹایا۔ پیر نہیں ہٹانے کی وجہ یہ تھی کہ اگر پیر ہٹاؤں گا، اپنی تکلیف کو دیکھوں گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پڑے گا۔ آج حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نہیں پڑھ کے کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں ہم حضور کو، کتنی تکلیف دے رہے ہیں ہم حضور کو۔ ناظرین، پیر نہیں ہٹایا، تکلیف برداشت کر لی، یہاں تک کہ اس درد کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آنسو جب رخ انور پر پہنچے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے پر گئے تو آپ بیدار ہوئے، پوچھا ابو بکر کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاید مجھے کسی موذی جانور نے کاٹ لیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا، یعنی اپنا تھوک آپ نے حضور پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زخم پر لگایا جہاں پر جانور نے کاٹا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک کو سراپا نور بنا کر بھیجا، آپ کو ہمارے لیے شفا بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا۔ جیسے ہی آپ نے اپنا لعاب لگایا، اپنا تھوک لگایا، فوراً آپ کو اطمینان آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درد جاتا رہا۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جب غار ثور کے اندر حضور گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق دونوں آرام کر رہے تھے تو وہاں پر مکڑی نے جالا لگا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ کبوتر نے انڈے دے دیے تھے۔ یہاں ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کی حفاظت اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے اس کو کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینا چاہتا ہے پھر اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ وہ کافر دروازے تک آ گئے ہیں اور بہت جلد اندر بھی آ جائیں گے اور ہمیں نقصان پہنچائیں گے، ہماری جانوں پر ظلم کریں گے۔ ناظرین، جب آپ گھبرانے لگے، کیسا منظر ہے کہ وہ ننگی تلواریں لے کر آئے ہیں، دروازے تک آ گئے، لیکن حضور نہیں گھبرائے، حضور نہیں گھبرائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہاں یہ آیت حضور پاک نے تلاوت فرمائی۔ پوری آیت یہ ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غار میں وہ دو تھے، دو میں ایک وہ تھے جو اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اتنا سنا تو انہیں اطمینان آ گیا۔ آج ہماری قوم کے سامنے جب کہا جاتا ہے ڈرو مت اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبراؤ مت اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اطمینان نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ میرا ایمان کیسا ہے، آپ کا ایمان کیسا ہے، کتنا کمزور ایمان ہمارا ہو چکا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان آیا، اور گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نے اتنا سنا، آپ کو اطمینان آیا۔ وہ کافر دروازے تک تو آئے، لیکن اللہ کے حکم سے مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتر نے انڈے دے دیے۔ وہ آ کر دیکھے، بولے کہ اگر اندر گئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ جاتا، کبوتر کے جو انڈے ہیں اس کو بھی نقصان پہنچتا۔ تو ناظرین، وہ دروازے سے ہی چلے گئے۔ تو اس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کے اندر، آپ نے سوراخ تھے تو اپنے کپڑے لگائے، اور جہاں سوراخ باقی رہ گیا اپنا پیر لگا دیا، سانپ کا کاٹا آپ نے برداشت کیا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ آخر میں جب آپ کا وصال ہوا تو سبب
یہی سانپ کے ڈسنے کا جو معاملہ تھا، اسی وجہ سے، اسی کے سبب آپ کا وصال ہوا۔ تو ناظرین، جس طریقے سے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کچھ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور کے دین سے سچی محبت کریں۔ تو اللہ نے وہاں فرمایا تھا کہ قرآن میں آیت ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، حضور نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اسی طریقے سے اگر ہم بھی ایمان پر رہیں گے تو لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہم ہی غالب آئیں گے اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جو کہا اس پر مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کا سلسلہ اگلی ویڈیو میں اگر زندگی رہی تو بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔